آپ نے میڈیکل کی تعلیم کہاں سے حاصل کی، کن کن اداروں سے پڑھا، کہاں کہاں ملازمت کی؟ میں نے اپنا MBBS کیا ہے فاطمہ جناح میڈیکل کالج سے. کچھ عرصے تک سروسز ہاسپٹل میں جاب کی، پھر ہم ابراڈ چلے گئے. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے کالم بھی لکھے ہیں، شاعری بھی کی ہے، آپ اپنے لیے کیا پہچان سمجھتی ہیں؟ کالم نگار ہوں، میں ایک شاعرہ ہوں. میرے پیشنٹس بتائیں گے کہ میں کتنی اچھی ڈاکٹر تھی. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میرے پیشنٹس آ کے سب سے پہلے میرا ماتھا چومتے ہیں، تو وہی میرا ریوارڈ ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم اور میں ہوں عائشہ عظیم. ہماری آج کی مہمان شاعر ہیں، میڈیکل ڈاکٹر ہیں، کالم لکھتی ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پونم گوندل. ڈاکٹر پونم نورین، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. ہم آپ کو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں ویلکم کہتے ہیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ، آپ کچھ اپنے بارے میں بتائیے گا. آپ نے میڈیکل کی تعلیم کہاں سے حاصل کی، کن کن اداروں سے پڑھا، کہاں کہاں ملازمت کی؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، میں نے اپنا MBBS کیا ہے فاطمہ جناح میڈیکل کالج سے، جو کہ اب میڈیکل کالج سے پروموٹ ہو کے یونیورسٹی کا درجہ پا چکی ہے. اور اس کے بعد میں نے کچھ عرصے تک سروسز ہاسپٹل میں جاب کی، پھر ہم ابراڈ چلے گئے. اور پھر میں نے اور میرے ہسبینڈ نے ہم نے اپنا ایک کلینک بنایا فیروز والا میں، اور اسی میں تاحال ہم کام کر رہے ہیں. بہت خوب. اچھا، آپ شاعری بھی کرتی ہیں. پہلا شعر کب کہا؟ جی، میرا پہلا شعر تھا جب میں 12 سال کی تھی. اس وقت شاعری میں بچپن ہی سے کر رہی ہوں. اور یہ ہے کہ میری جو کتاب میری پبلش ہوئی وہ میں نے ذرا لیٹ کروائی. 2020 میں میری پہلی کتاب عشق جاویداں آئی. اور شاعری بچپن ہی سے ہو رہی ہے جی، الحمدللہ. پہلا شعر آپ کو ادراک کب ہوا کہ آپ شاعر ہیں، یا آپ کو کس نے گھر میں کسی نے بتایا، کسی استاد نے بتایا کہ آپ اچھا شعر کہتی ہیں اور آپ اس کو جاری رکھیں؟ جی، جاری رکھنے کا تو مجھے بہت ہی کسی نے لیٹ بتایا. جب آیا میں بہت کچھ لکھ چکی تھی، اور مجھے ہمارے ہی ایک ریلیٹیو ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کو اسے پبلش کروانا چاہیے، آپ اتنا اچھا لکھتی ہیں تو آپ کو اسے اپنی بکس کو پبلش کروانا چاہیے. تو پھر مجھے اس کا ہوا کہ مجھے کروانا چاہیے، اور پھر میں نے کروایا. لکھ تو میں بہت شروع سے رہی. اصلاح بھی لیتی رہیں آپ؟ اصلاح بھی کچھ اساتذہ ہیں ان سے لی. اصلاح بھی وہ بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ کرتے ہیں غزل لکھتے ہیں خاص طور پہ، ایون کہ نظم میں بھی کچھ ہوتے ہیں اوزان ہوتے ہیں، ان کے لیے گائیڈنس کی اور ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے. جیسے میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں تو ہم نے اتنا پڑھنا ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے پیشنٹس کے اوپر کام کرتے ہیں. تو بالکل ایسا ہی ہے ہر کام کو، یعنی کہ اس کی نوک پلک سنوارنے کے لیے آپ کو گائیڈنس کی، ہیلپ لائن کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو آپ شیئر کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ کہ کن اساتذہ سے آپ نے رہنمائی لی؟ جی، میں نے سر نذیر کیسر سے، بہت اچھے استاد ہیں وہ، انہوں نے ہمیں بتایا. میں انہی سے لی، انہی سے رہنمائی لی. جی جی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، آپ طب کی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے، آپ شاعر بھی ہیں، آپ خاتون ہیں تو گھر بھی چلاتی ہیں، بچے بھی دیکھتی ہیں، گھر کی ذمہ داریاں بھی ہیں. ہاں جی. سب کو بیلنس کیسے کرتی ہیں، خاص طور پہ میڈیکل اور جو شاعری ہے؟ کیونکہ طب ایسا شعبہ ہے کہ آپ کو اس ہوش و حواس کی دنیا میں رہ کر آپ کو اپنے سینسز کے اندر رہتے ہوئے ان مسائل کو دیکھنا ہے، اپنے پروفیشن کے ساتھ انصاف کرنا ہے. اور شاعر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاعر خیالوں کی دنیا میں رہتا ہے. تو یہ وہ کیسا ایک نازک سی بیچ میں آپ نے لائن ڈرا کی ہوئی ہے، آپ کیسے نکلتی ہیں؟ یہ دونوں ہی چیزیں بہت نازک ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ بھلے آپ ڈاکٹر ہیں، اور جیسے میں ڈاکٹر ہوں، ایک ڈاکٹر جب اس کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے نا، کوئی مریض آتی ہے، کوئی مریضہ، تو وہ ایک سنگل ایک انسان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوتا ہے. میرا جو کام ہے اتنا نازک ہے کہ اس میں مجھے زچہ اور بچہ دونوں کے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. ماں کے ساتھ ساتھ بچے کی جو ہے نا اس کی زندگی بھی، یعنی کہ میں ایٹ اے ٹائم 2 زندگیوں کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوتی ہوں. اور وہ ایک بہت ہی مشکل اور بڑا ہوش و حواس میں رہ کے کرنے والا کام ہے. اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جو شاعری ہے وہ ایک خواب و خیال کی دنیا ہے، لیکن جو آپ کے خواب و خیال ہیں وہ اگر آپ خواب دیکھیں گے تو وہی حقیقت کا روپ ڈھالیں گے نا. ایسے تو نہیں نہ ہو سکتا کہ آپ بالکل خواب دیکھنا چھوڑ دیں. ایک خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے، اس کو تعبیر دی قائد اعظم نے. تو خواب
جو میں شاعری کرتی ہوں وہ ایک ایسی شاعری ہے، وہ ایک ایسی آواز ہے جس کو کہہ لیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ حقیقت کا روپ ڈھال لے. جیسے میں چاہتی ہوں کہ معاشرے میں امن ہو جائے، معاشرے میں سکون ہو جائے. ہماری جو خواتین ہیں، جو خاتون ہوتی ہے، اس کو میں کہتی ہوں کہ بہت بڑی طاقت ہے، کیونکہ طاقت اس طرح سے ہے کہ اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. جی جی. ایک تو وہ بہت زیادہ تفریق کا شکار ہوتی ہے پیدا ہوتے ہی. جیسے میرے پاس آتی ہے بچی شادی کے بعد، تو فوراً بعد ہی یہ ہوتا ہے جی اب یہ جلدی سے جلدی ماں بن جائے. اس بچی کو بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اٹ از ہمارے معاشرے میں ماں بننا بہت ہی ضروری ہے. شادی کا مقصد یہ ہے کہ ہماری فیملی آگے گرو کرے. ویسے تو ورلڈ وائڈ یہی کنسیپٹ ہے کہ جو ہے شادی ہوتی ہے، شادی کے بندھن کے بعد فیملی آگے گرو کرتی ہے، لیکن خاص طور پہ جیسے لوگ ہمارے ہیں یا ہمارا جیسا کلچر ہے. اور پھر اس کے بعد اس بچی کی جو کہ خود خاتون ہے، اس کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے 99% کیسز میں جو میں نے دیکھا ہے کہ ہمیں اللہ بیٹا دے، پہلی اولاد بیٹا ہو. جبکہ ہم ایز بینگ اے مسلم، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ پہلی اولاد اگر بیٹی ہو تو بہت ہی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. بیٹی کو ویسے بھی رحمت کہا گیا ہے، لیکن وہ بیٹی جو کہ خود بیٹی ہے اور جب وہ ماں بننا چاہے گی تو اس کی خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ خواہش ہمارے یہاں مردوں سے زیادہ خواتین اس کا اظہار کرتی ہیں. کیوں کرتی ہیں ہوا؟ کیونکہ ان کے اوپر اتنے سارے برڈنز ہیں. اگر میلز نہیں بھی کہتے پھر بھی ان کے اوپر ایک، یعنی کہ اگر بچہ پیدا نہیں ہوتا عورت ذمہ دار ہے، عورت قصوروار ہے. اگر ایک عورت بیٹیاں پیدا کر رہی ہے پھر عورت قصوروار ہے. تو ہم لوگوں کی جہالت، اگنورینس، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو انفرٹیلٹی ہے اس میں بھی 50% میلز کا ہے کنٹریبیوشن. میل بھی انفرٹائل ہوتے ہیں نا. میں تو ایک ایسے مرد کا حوالہ ہمیشہ دیتی ہوں کہ وہ آیا آج سے، تب میری شروع کی پریکٹس تھی 20-25 سال پہلے، تو بڑی بڑی اس نے مونچھیں رکھی ہوئی تھیں. کوئی ہوگا جاگیردار ہوگا، کوئی وڈیرا ہوگا، واٹس ایور. تو وہ اپنی تیسری بیوی کو لے کے آیا تو کہتا ہے جی ادا علاج کرو، ساڑا بچہ نہیں ہو رہا. تو میں نے جب ان کی ہسٹری بہت ضروری ہے ڈاکٹر صاحبہ کسی بھی علاج معالجے کے لیے، ایز بینگ اے ڈاکٹر، پیدر آپ کسی بھی چیز کے کنسلٹنٹ ہیں، کسی مریض کی بات دھیان سے توجہ سے سننا بہت ضروری ہے. اس میں ہی آپ کو 80% پتہ چل جاتا ہے کہ رولا کہاں پہ ہے. تو جب میں نے ان کی ہسٹری لی اور مجھے پتہ چلا کہ موصوف کی یہ تیسری بیگم ہے، تو میں نے انہیں بلا کے کہا کہ جناب آپ نے اپنا سیمن انالیسس کروایا ہے کیا؟ تو انہوں نے مکہ مارا میری ٹیبل کے اوپر زور سے. کہتے ہیں ڈاکٹر تو کان کھول کے سن لے، میں مرد ہاں، مرد کدی اپنا ٹیسٹ نہیں کراتے، میں چوتھی بیوی کر لوں گا. تو یہ ایک کچھ ایسی گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ہماری المیہ ہے ہمارے زمانے. ہمارے عورتیں جتنی بھی پڑھ جائیں، ایون کہ ہماری جو پرائم منسٹر تھی اس کو بھی بہت سارے، شی واز ون اینڈ اونلی پرائم منسٹر مسلم کنٹریز کی، تو انہوں نے بھی بہت ساری جگہوں پہ سیکریفائس کیا تھا. تو جو میرا رونا دھونا ہے، چونکہ میں ایک کمزور خاتون ہوں، تو میں اپنا کرب، اپنے دکھ کا اظہار اپنے کالمز میں، اپنی شاعری میں، اور میری یہ خواہش ہے کہ کاش عورتوں کو، مردوں جتنے نہیں تو ان کو انسان تو سمجھا جائے. دراصل ہماری عورت کو پتہ ہے کہ سروائیول بھی ہمارا اسی میں ہے کہ ہمارا بیٹا ہو جائے، پھر ہم اپنے سسرال میں رہ سکتے ہیں، میاں کے ساتھ رہ سکتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا ایک تعبق ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے. اور مردوں والی عورتوں کو تو میں نے تو ایسی بھی عورتیں دیکھی ہیں جن کے 3-3 4-4 بیٹے تھے، اور وہ فخر غرور ان کا وہ عرش مولا کو پہنچا ہوتا ہے، اور ویسے سینہ تان کے چلتی ہیں کہ لے ساڑھے تو پتر نے سان کو ہلا سکتے ساڑھے قلعے. تو کہہ رہی ہیں بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کالم بھی لکھے ہیں، شاعری بھی کی ہے. آپ میڈیکل ڈاکٹر تو خیر ہیں ہی، وہ تو آپ کا پروفیشن ہے، لیکن ایز اے تخلیق کار آپ اپنے لیے کیا پہچان سمجھتی ہیں؟ کہ آپ شاعر ہیں یا آپ کالم نگار ہیں؟ کون سی فیلڈ آپ کو زیادہ پسند ہے؟ مجھے تو سب کچھ ہی اچھا لگتا ہے. تخلیق کا جو ہوتا ہے وہ بڑے کرب کے عالم میں ہوتا ہے. تخلیق کا عمل بہت ہی ایک مشکل ترین مرحلہ ہے. جیسے ایک عورت 9 مہینے تک اپنے ایک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور پھر اس کو اتنی تکلیف سے ہے کہ ویدر اٹ از نارمل ڈلیوری اور ویدر اٹ از سیزیرین، بڑی تکلیف ہوتی ہے، عورت کو مرنے والی ہو جاتی ہے. اور جب جو ہی وہ اپنے بچے کو دیکھتی ہے اسے فکر پڑ جاتی ہے اپنی دردیں بھول کے کہ اس کو یہ والے کپڑے پہنانے ہیں، اس کو ایسے نہ ٹچ کریں. تو میں حیران ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تخلیق کار اوپر والا، اور یہ ادھر عورت تخلیق کار،
اور سبحان اللہ تخلیق کے جو کرشمے ہیں بڑے ہی وہ ہیں. اس میں تخلیقات جو ہے نا وہ ایک بڑی ایک الگ سی بڑی ڈفرینٹ سی چیز ہوتا ہے. اور وہ تخلیقات جو اپنے تن پہ اپنے من پہ سہ کے سچ تخلیق کرتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کہ میں کہاں اپنے آپ کو کرتی ہوں. میرا اپنے کوئی یہاں پہ میں کوئی وہ لینے نہیں آئی ہوں کہ میری کہاں پہ ویئر ڈز آئی اسٹینڈ. کرٹکس اور سوسائٹی ول ڈیسائڈ کہ میں کون ہوں, ویدر آئی ایم اے رائٹر, ویدر آئی ایم کیا کہتے ہیں کالم نگار ہوں, میں ایک شاعرہ ہوں. میرے بچے ڈیسائیڈ کریں گے میں کتنی اچھی ماں تھی, میرا میاں بتائے گا میں کتنی اچھی بیوی تھی, میرے پیشنٹس بتائیں گے کہ میں کتنی اچھی ڈاکٹر تھی. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میرے پیشنٹس آ کے سب سے پہلے میرا ماتھا چومتے ہیں تو وہی میرا ریوارڈ ہے. بس مجھے دنیا سے اور کچھ نہیں چاہیے. آپ نے کہا کہ میں اپنے کو کہاں سمجھتی ہوں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں ایک جو میرے پیرنٹس نے مجھے سکھایا تھا کہ 2 رستوں میں سے ایک الٹا ہوتا ہے ایک سیدھا, ایک سچ ہوتا ہے ایک جھوٹ. میں سچ کے ساتھ ہوں, میں سچ پہ چل رہی ہوں. اب یہ کرٹکس نے, لوگوں نے, زمانے نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں پونم نورین کیا تھی ایکچوئل وٹ شی واز. میں جو میری دل کی آواز ہے میں اس کو کالمز کی شکل میں, شاعری کی شکل میں, اپنے جو میں ڈائگنوسز بناتی ہوں پیشنٹس کے لیے ان کی شکل میں, جو فیصلے میں اپنے بچوں کے لیے اپنے ملازموں کے لیے کرتی ہوں ان کی شکل میں اپنے آپ کو اپنے ضمیر کو جواب دے ہوں. جب میری کام والی شمائلہ مجھے کہتی ہے کہ آپ کے ہاتھ کا پراٹھا کھاؤں گی, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. یعنی کہ آپ قارئین پہ, پڑھنے والوں پر چھوڑتی ہیں کہ وہ ڈیسائیڈ کریں. یہ ول ڈیسائیڈ, وقت ڈیسائیڈ کرے گا. دیکھیں ہر وقت پہ اچھے لوگوں پہ مشکل وقت آتا ہے, ان پہ پتھر مارنے والے زیادہ ہوتے ہیں. تو لیکن وقت خود ہی جو ٹائم اور جو جس پیریڈ میں جس دورہ میں وہ بیٹر جج ہوتا ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون ڈیسائیڈ کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے اپنا کام کرنا ہے. جی بالکل. ڈاکٹر پونم یہ بتائیے گا کہ آپ کی شاعری کا محرک کیا ہے؟ میری شاعری کا محرک ہے جو انسان ایک بڑی مشکل سی, اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو مٹی کی ٹھیکری سے بنایا اور انہوں نے سوچا کہ اس میں روح ڈالی اور اس کو کچھ ان کو دکھایا, علم سکھایا گیا اور پھر فرشتوں کو کہا گیا کہ سجدہ کریں, تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے. میری شاعری کا جو مظہر ہے انسان کے اندر جو اس کی روح کیا چاہتی ہے, انسان کی روح اتنی بے چین کیوں ہے. لوگ بھاگے پھرتے ہیں, کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے. اب دیکھیں نا ہمارا آدھے سے زیادہ ملک تو باہر چلا گیا. کیوں چلا گیا؟ اتنا اچھا ملک تھا, سارے وسائل تھے, تو دیر ور سرٹن کچھ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں کیونکہ روزی روٹی کمانا تو عزت سے سب کا حق ہے نا. اب ہمارے جب اتنے پڑھے لکھے ہمارا نوجوان طبقہ, ہماری کریم یہاں سے چلی تو کیا یہاں ہم ڈگوں کے ساتھ رہیں گے؟ اٹ از مائی کوسچن ٹو آل آف یو کہ یہاں پہ آپ کیسا ملک چاہتے ہیں؟ سارے بریلینٹ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے تو یہاں پہ کیسا کنٹری رہ جائے گا پھر؟ تو ہمیں اپنے پڑھے لکھے لوگوں کی, اپنی یوتھ کی قدر کرنی چاہیے. ہمیں انہیں جابز دینی چاہیے. جابز کے اوپر وہ لوگ آگے بیٹھ گئے ہیں جن کو اللہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو جابز نہیں چاہیے. اب جو ان کو پینشنز مل رہی ہیں آئی تھنک کہ ان کو اسی پہ صبر کرنا چاہیے. کبھی کبھی صبر شکر سے بھی کام اگر ہم لیتے تو ہمارے پاس دیکھیں ہمارے اتنے اچھے جو بریلینٹ لوگ ہیں, جو آئی کیو آف دا سوسائٹی ہیں, وہ کدھر چلے گئے ہیں؟ وی آر لوزنگ, سو وی شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک ایک اچھے شاعر کی کیا خصوصیات ہیں؟ اچھے شاعر کی تو میں نہیں جانتی. اب اچھے تو بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے نام ہیں. وہ اچھا شاعر اور ایک بڑا انسان ہونے میں دیر از ہیلو. اچھا شاعر وہ ہوتا ہے جس کی کتابیں بہت بکتی ہیں, ہاتھوں ہاتھ لی جاتی ہیں, اسے ایوارڈز ملتے ہیں, اس کے ارد گرد لوگوں کے جمگٹے ہوتے ہیں, اس کو دیکھیں نا آپ جیسے لوگ ان کی تقریبیں کرتے ہیں. اچھا اور بڑا شاعر تو یہ ہوتا ہے. اب لیکن اچھا انسان از ڈفرینٹ. اچھے انسان اور اچھے شاعر میں بہت زیادہ فرق ہے. خلا ہے جو کہ پر ہونا چاہیے اور امید کرتی ہوں کہ ہو جائے گا پر کبھی نہ کبھی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ مشاعرہ پڑھتی ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ آپ مشاعرے کا شاعر ہیں یا مشاعروں میں جاتی ہیں؟ جی میں مشاعرے کا شاعر بھی ایک بڑی ہی آپ نے ایک وہ کیا دکھتی رگ چھیڑ دی ہے. مشاعروں کے شاعر آپ نے دیکھا ہے کہ ان کو بڑے بڑے انویٹیشنز آتے ہیں, ان کو پھر اس کے وہ دیتے ہیں, وظائف ملتے ہیں, ان کو سفر کے آنے جانے کے
انٹرنیشنل لیولز پہ، نیشنل لیولز پہ، وہ ایک چند مخصوص کیٹیگری کے لوگ ہیں، اور ان کو آپ بار بار سنتے رہیں گے اور آپ ان کو انجوائے کرتے رہیں گے. بدقسمتی سے میں مشاعرے کی شاعرہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں ان کے کرائٹیریا پہ نہیں پوری اترتی، اور اگر کوئی مجھے بلاتا ہے کبھی کبھی عزت کے ساتھ تو میں ضرور جاتی ہوں. آپ کی شاعری میں نسائی لہجے کی جھلک ہے؟ بہت زیادہ. میرا لہجہ ہی نہیں، میں دیکھیں جی، میں تو آپ نے ابھی اصلاح کی بات کی، تو یہ تو ابھی میں نے اپنی کہ کچھ اپنا جو کلام ہے اساتذہ کو دکھاتی رہتی ہوں، بڑے لوگوں کو، اور میرا لہجہ اس لیے نسائی ہے کہ یہ تو میرے دل کی آواز ہے. اس کو تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. کوئی اگر آنکھیں بند کر کے بھی پڑھے گا تو یہ کہے گا ہی نہیں کہ یہ کوئی، کیونکہ یہ آج کل بڑی وہ لگ گئی ہے نا اس چیز کے اوپر، بہت ہو رہی ہے گفت و شنید ہو رہی ہے کہ ہے تے کلام کتاب تے عورت دی تے وچوں مرد بولدا پیا ہے. جی جی بالکل. بہت، کیونکہ آج کل ماشاءاللہ سے اگر خواتین کا ریشو 50% ہے پاپولیشن میں، تو 60% اس میں شاعرات ہیں. یہ بھی ایک مشہور ہونے کی ایک نا، جیسے شوبز کے لوگ بڑے مشہور ہوتے ہیں، ویسے ہی میرا خیال ہے ایسے بھی لوگ مشہور ہونے کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت راتوں رات ہم مشہور ہو جائیں گے اس طرح. تو ایسا ہوتا ہے کہ کلام تو خاتون کا ہوتا ہے اور آواز مرد کی ہوتی ہے، لوگ بیچتے ہیں کلام؟ آف کورس بیچتے ہیں، اور پھر جب بیچنے والوں کی منو کامنائیں پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ جی اسی لے کے دیتا سی اینے نوٹ لے سی. ایسا ہوا ہے، ہو رہا ہے. اور یہ ایک کہتے ہیں کہ جب سے یہ چلی ہے دنیا ایسے ہی ہو رہا ہے. شروع میں تو عورتیں جو ہے نا وہ اپنے نام سے لکھتی بھی نہیں تھیں. آج سے چلے جائیں 200-300-400 سال پہلے تو مردوں کے نام سے لکھتی تھیں، پھر اپنے نام سے لکھنا شروع کیا، پھر انہیں پتہ چلا کہ یہ تو بڑا کام ہے. کچھ خواتین کو پتہ چلا کہ جیسے کچھ بچیوں کو بہت شہرت کا شوق ہے، تو وہ پھر اڈے چڑھ جاتی ہیں بابوں کے، اور پھر ان کا بہت برا حال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی ڈاکٹر صاحبہ مجھے بتائیے گا، آپ سمجھتی ہیں خود کو حقوق نسواں کی علم؟ ہاں بالکل، میں حقوق نسواں کی ان کی لمٹس میں رہتے ہوئے، یہ جو فیمنسٹ عورتیں ہیں، جو کہ اس کا کرتی پھرتی ہیں سڑکوں کے اوپر ڈڈوں کی طرح چھلانگیں لگاتی پھرتی ہیں، اور ایسا وہ بھی تو حقوق نسواں کی آواز اٹھا رہی. آپ حقوق نسواں کو آپ بڑے ایک اچھے طریقے سے اپنے گھر سے بھی شروع کر سکتے ہیں الحمدللہ. یا پھر ہو سکتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنا مانگے ہی دے دی. مجھے شعور بھی دیا میرے باپ نے، ایجوکیشن بھی دی، اچھا ماحول بھی دیا، پھر بھائیوں نے بھی دیا، پھر اللہ کا شکر ہے ہسبینڈ بھی. تو ہو سکتا ہے وہ جو خواتین آتی ہیں حقوق نسواں کی ترجمانی کرنے کے لیے سڑکوں پہ آتی ہیں، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ اتنے مسائبس ہوئے ہوں کہ ان کو اتنا زیادہ چیخنا، لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ ایک اچھا اور سوبر طریقہ ہے. ہمیں ہمیشہ شمع اپنے گھر سے چلانی چاہیے. ہمیں بیٹھ کے ایک اچھے طریقے سے، دیکھیں نا سڑکوں پہ تو بہت کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے، اور گھر میں بیٹھ کے اگر آپ اس کو فیملی لیول پہ اپنے لیول پہ کریں تو وہ زیادہ بیٹر ہے. اس طرح کا ہا کار کرنا از ناٹ اے گڈ تھنگ. عورت کو اپنی نسوانیت کا احترام خود کرنا اور کروانا چاہیے، میرا یہ خیال ہے. میں تھوڑا سا، مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ جو ایک تحریک چلتی ہے حقوق نسواں کی، اس کے ثمرات بھی سارے جو ایلیٹ کلاس کا طبقہ ہے وہاں کی عورتوں تک رہتے ہیں، 0.5% تک رہتے ہیں. نیچے وہ کسان کی بیوی کو، یا نیچے جو پس رہی ہے حالات کی چکی میں، اس عورت تک وہ پہنچتے بھی نہیں ہیں ان تحریکوں کے اثرات، جن کو آپ سڑکوں پہ بات کہہ رہی ہیں کہ جو چلاتی پھرتی عورتیں ہیں، وہ شاید اپنے حقوق کے لیے. انہیں کیسے ملتے ہیں آپ ڈاکٹر صاحبہ؟ مجھے بتائیے کہ وہ جو خواتین کی بات کریں ان کو کیسے، کس لیول پہ اپنے حقوق ملتے ہیں؟ ان کو اپنے شوہر کی محبت مل جاتی ہے اس طرح سے، انہیں وراثت میں حصہ مل جاتا ہے اس طرح سے. محبت تو محبت سے ملتی ہے، ایسے نہیں ملا. آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیں میری جو شاعری میں محبت ہے، اب میرے کالمز میں بھی، یعنی کہ اگر کوئی بری چیز ہو رہی ہے سوسائٹی میں تو آپ اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں کہ ہمارے جو فور فادرز تھے ان میں وہ چل رہا تھا خاندانی جھگڑے، مار کٹائی، ایک نے ایک کو مارا، دوسرے نے دوسرے. تو میری جو دادی اماں تھیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے ایک بھائی تھے بہت لٹریٹ پرسن اس زمانے کے، ہائیلی ایجوکیٹڈ. تو وہ ان کی بڑی حفاظت کرتی تھی. تو وہ اسٹوڈنٹ تھے تو ان کو ان کے کالج میں انہوں نے جا کے مرڈر کر دیا ان کا. تو میری دادی نے تب کہا تھا کہ مجھے قسم ہے اپنے بھائی کی، آئندہ سے ہم یہ کام نہیں کریں گے. انہوں نے معاف کر دیا تھا. تو معافی، امن، سکون، محبت، ایسے آپ دیکھیں میاں بیوی ایک گھر میں رہ رہے ہیں، تو جب آپ اپنے میاں کے آنسو نہیں پہنچو گے، آپ اس کو تنگ کرو گے، اس کو ذلیل کرو گے، تو وہ آپ کو محبت کرے گا؟ آپ کو محبت پھر چور راستوں سے ملے گی.
آئی ڈونٹ تھنک سو. دس از ایز بینگ اے مسلم میرا یہ کنسیپٹ ہے کہ محبت اگر لینی ہے تو اس کو جائز طریقے سے لیں. یہ والی محبت نہیں ہے. اس طرح سے آپ معاشرے کے, مذہب کے, اپنے ضمیر کے آپ مجرم بن جاتے ہیں, آپ کو سکون کی نیند نہیں آتی. تو محبت کو پانے کے لیے بڑے ہی اللہ تعالیٰ نے محبت والے راستے بتائے ہیں نا. یہ لڑائی جھگڑا تو بتایا, محبت ہمیشہ محبت سے لی جائے, محبت سے لینی چاہیے. اس دور میں جہاں خواتین موٹر سائیکلیں بھی چلا رہی ہیں, اب بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں, آپ ویمن امپاورمنٹ کو کیسے دیکھتی ہیں؟ وومن جو چلا رہی ہیں میں انہیں سلام کرتی ہوں, وہ بڑی بہادر ہیں, اس اپنے کام کرنے کے لیے جا رہی ہیں نا. دس از گڈ. یہ جو سوسائٹی میں چینج آئی ہے میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. گاڑیاں چلائیں, پائلٹس بنیں, سرجنز بنیں, حکومتیں کریں, ہاں سیاست نہ کریں. ایک اچھے طریقے سے اگر آپ بائک بھی چلا رہے ہیں اٹ از گڈ. میرے پاس ایک ورکر آتی ہے بیچاری, اسٹاف ہے, تو وہ اپنے آپ کو پورا کور کر کے اس نے جیکٹ چڑھائی ہوتی ہے, اپنا پورا خلیہ بنایا ہوتا ہے مردوں والا. میں کہتی ہوں تم ایسے اسما کیوں کرتی ہو؟ وہ کہتی ہے تاکہ مجھے کوئی چھیڑے نا. عورت اپنی اگر خود نسوانیت کا احترام کرے گی, اگر کسی کو موقع نہیں دے گی کہ کوئی اس کو آوازیں کسے یا کوئی اس کو دعوت گناہ دے, تو میری تو امی کہتی تھی کہ عورت اپنی عورت کی محافظ خود ہوتی ہے. کر رہی ہیں, بہت اچھا کر رہی ہیں, انہیں اس سے آگے جانا چاہیے, لیکن اپنی شرم و حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحبہ اسی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتی ہوں. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں خواتین میں بہت, جس سے ہم کہتے ہیں اویئرنیس آ چکی ہے, بہت آگہی ان کو دی جا چکی ہے, ہمارے ادارے دے رہے ہیں خواتین کو اپنے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ اتنا بتایا جا رہا ہے کہ ان کے فرائض بھی کہیں پیچھے چلے جاتے ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ آپ نے یہ آپ کا حق ہے, یہ آپ نے لینا ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ جس مرد سے لینا ہے وہی عورت جو اپنی بیٹی کو بتا رہی ہے کہ یہ تمہارا حق ہے, وہ اپنے بیٹے کی تربیت ان بنیادوں پہ کر رہی ہے کہ وہ جس عورت کو گھر لے کر آ رہا ہے پھر اس کے حقوق کی حفاظت کر سکے. اس کو تعلیم یا تربیت یہ مرد کے لیے زیادہ ضروری ہے یا عورت کے لیے زیادہ؟ یہ ماں کی ذمہ داری ہے. اور ماں جب تک دیکھیں ایک گھر میں اگر لڑائی جھگڑے والا ماحول ہے, جیسے آپ کہتے ہیں کہ عورتیں سڑکوں پہ آ گئی, جس گھر میں محبت ہی نہیں ہے, محبت جب ماں باپ میں ہوگی تو وہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں گے. بیٹیوں سے زیادہ دیکھیں, بیٹیوں کو ہم ہمیشہ رکھتے ہیں کہ پرائی ہے, ان کو قدم قدم پہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا ایسے کرنا ہے, ایسے نہیں کرنا, یو شوڈ بیہیو ویل, کیونکہ آپ نے ایک اور جگہ پہ جانا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنے بیٹوں کی تربیت اتنی اچھی کرنی چاہیے کہ کل کو جو ہماری بہو آئے وہ اس کو اتنی عزت دے کہ وہ گھر ہی گل و گلزار بن جائے. یس, میرے کالم میں بھی میڈم انہی چیزوں پہ فوکس ہے. میں اسی چیز کا رونا روتی ہوں. آپ یقین کریں کہ میں ہمیشہ دیکھیں نا, بیٹیوں کے ساتھ پہلے دن سے کہ کھلونوں میں بھی ان کو پیچھے رکھا جاتا ہے, کھلونے بھی اچھے بیٹے کو ملیں گے, بوٹیاں بھی زیادہ منڈے نہیں ملن گیاں. تو یہ ہے ہمارے سوشل سیٹ اپ از لائک دس آلویز. اور پھر ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی بچیوں کو گھر سے بتانا ہے کہ آپ خوبصورت ہیں, آپ مضبوط ہیں, آپ بہادر ہیں, کیونکہ وہ بہادر ہوں گی, ان میں کانفیڈنس ہوگا. ہاں بری باتوں کے لیے ان کو کانفیڈنٹ نہیں کرنا ہے, ان کو آپ نارملائز کر کے بھیجیں تاکہ وہ دوسروں کا بھی اتنا ہی احترام کریں جتنا اپنے پیرنٹس کا کرتی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحبہ ایک آخری سوال, چونکہ آپ لکھتی بھی ہیں اور وہی بات کہ پھر طب سے آپ وابستہ ہیں, تو خواتین ہماری اپنی نفسیاتی صحت کا خیال کیسے رکھیں؟ یہ بہت مشکل سوال ہے. نفسیاتی جو بیماریاں ہیں وہ جیسے تمام انسانوں پہ حملہ آور ہوتی ہیں, مردوں پہ بھی ہوتی ہیں, عورتوں پہ بھی ہوتی ہیں. عورتوں پہ اس لیے بڑھ جاتی ہیں کہ عورت ایک تخلیق کے عمل سے گزرتی ہے, فیملی کو بچہ دیتی ہے. اور جیسے باقی یورپین لوگ ہیں جو ویل ایجوکیٹڈ نیشنز ہیں یا پیپل فرام ادر ریلیجنز ہیں, وہ اپنی عورتوں کا جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں بڑے اور طریقے سے خیال رکھتے ہیں. ہماری عورت کے اوپر بس برڈنز ہی برڈنز ہیں. تو وہ جیسے ہم انہیں کہتے تو بہت ہیں, آپ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, آپ اپنی ریلیجیس ہو جائیں, آپ واک کریں, ٹھیک ہے, آپ ایک بیلنس ڈائٹ لیں. لیکن ہمارا کچھ معاشرہ اس طرح کا ہے, اور خاص طور پہ میں جیسے اپنے ڈراماز میں دیکھتی ہوں, میں نے تو ویسے کبھی ڈرامے دیکھے نہیں ہیں. میری امی نے مجھے جب میں بچپن میں تھی انہوں نے منع کیا تھا کہ یہ ڈرامے تمہیں کچھ نہیں دیں گے, وہ پیسے لے رہے ہیں, تمہارا کام ہے پڑھنا. تو میں تو تب سے پڑھائی لکھائی پہ لگ گئی.
تو ابھی میں کچھ ڈرامے جب دیکھتی ہوں تو اس میں تو سارا وہ جو اسٹار پلس والے ڈراموں کی دھوم مچی ہوئی تھی نا، ایک عجیب سیاست کا ماحول ہے، ایک ساس ہے جو اپنی بہو کی ٹانگیں کھینچ رہی ہے، اور پھر جب بہو کو ہوش آتی ہے وہ اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بہت ہی غلط. حالانکہ حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے یہاں بہویں بہت اچھی ہیں. دیکھیں میں جب اپنی فیملی میں دیکھتی ہوں، آپ یقین کریں اتنی اچھی ساسیں ہیں. میری اپنی ساس اتنی اچھی تھی. رشتوں کا احترام ہے. تو یہ نفسیاتی پریشر اس وقت ڈلتا ہے جب آتی ہیں. کچھ ایسی خواتین بھی ہیں جن کے اوپر، جیسے کہ ایک خاتون ہے، اس کی ایک میری پیشنٹ تھی، وہ چھٹی بیٹی کو جنم دینے جا رہی تھی، چھٹی بیٹی، اور وہ 7 سال لیبر میں کہتی تھی کہ یا اللہ مجھے تو موت دے دے. اور پتہ نہیں کیا وہ لمحہ قبولیت تھا کہ وہ بچی بھی اس کی فوت ہوگی 15-20 دن کے بعد، اور 2 مہینے بعد وہ عورت خود بھی فوت ہوگی. جو سٹریس ہے وہ بہت زیادہ ہے خواتین پہ. اور سوشیو اکنامک سٹیٹس بھی اتنا اچھا نہیں ہے. میجورٹی آف جو فیملیز ہیں کھانے پینے کے لالے پڑے ہوتے ہیں. ایک تو بیچاری یہ روتی رہتی کہ مجھے تو کچھ دیتے نہیں ہے کھانے کو. شی از ویری انیمک. اس کا HbA7 ہے. تو یہ ساری چیزیں، اگر آپ کی ڈائٹ بھی اچھی نہیں ہے اور آپ کا رہن سہن بھی اچھا نہیں ہے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کی سائیکی ڈسٹرب ہوگی اس سے. اور جو آپ کی اگر سائیکی اچھی نہیں ہے تو آپ ایک ذہنی طور پہ معذور بچے کو اگر پیدا کریں گی تو وہ سوسائٹی میں اپنا کیا رول پلے کرے گا. یو کین امیجن اٹ. جو جیوز ہیں وہ اپنی پریگننٹ خواتین کو میتھمیٹکس کی پریکٹس کرواتے ہیں، ان کو اچھی ڈائٹ دیتے ہیں، ان کو کول اینڈ کام رکھنے کے لیے ان کو اچھا میوزک سنواتے ہیں. تو ہمارے تو لڑائی جھگڑے ختم ہونے میں نہیں. تو ہماری خواتین کیسے اپنے اس کو بہتر؟ ہماری خواتین اس طرح بہتر کر سکتی ہیں کہ اگر ہم سب اپنی ایجوکیشن کو اچھا کریں، ان کو اویئرنیس دیں، انہیں شعور دیں. جیسے میں اپنے لیول پہ جو کر سکتی ہوں کرتی ہوں، اپنے لیول پہ جتنی کوشش کر سکتی ہوں. ساس کو بھی سمجھاتی ہوں کہ بھائی یہ بھی آپ ہی کی بیٹی ہے، ان کو اتنا سٹریس نہ دیا جائے، ان کو اچھی ڈائٹ دی جائے. تو ہمیں اپنے اپنے لیول پہ، جب تک ہم اپنے لیول سے سٹارٹ نہیں کریں گے، جیسے ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک ہوگا گوشہ احباب ہوں گے آپ کے جن سے ملتی جلتی ہیں، ان کو ایجوکیٹ کریں، بچیوں کو، اسٹوڈنٹس کو، تاکہ وہ انیمک نہ ہو. مثبت سرگرمیاں خواتین کے پاس ہونی چاہیے تاکہ وہ سوسائٹی کا پریشر لینے کی بجائے اپنی سرگرمیاں ہمیں پازیٹیو، ہم برانڈ کانشیس ہو گئے ہیں. ہم دیکھیں، میں ایک ایسی بچی کو بھی جانتی ہوں، بڑی کیوٹ سی ہے، پیاری سی ہے، لیکن وہ لوگوں میں ملتی جلتی نہیں. کہتی جب تک میرے پاس برانڈ کا اچھا سوٹ نہیں ہوگا، ہاؤ کین آئی فیس دا سوسائٹی. سو یہ ہم نے بہت ہی زگ زیگ ہو گئے ہیں. ہمیں کچھ بہت زیادہ بڑے لیول پہ تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کریں. اپنے آپ سے شروع کریں. بالکل اپنے آپ سے شروع کریں، یہ سب سے بہتر ہے. اچھا آخر میں کوئی پیغام؟ ویسے تو یہ پیغام ہی بہت بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ سے شروع کریں. آپ ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں، مردوں کو بھی، خواتین کو بھی، بیٹوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی؟ وہ ہے کہ ہمیں ایز بینگ اے مسلم الحمدللہ، اور ایز بینگ اے گڈ ہیومینٹی کی اگر ہم بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی اچھا دل، محبت کرنے والا، سکون کرنے والا دل دے کے دنیا میں بھیجا ہے. تو ہمیں اپنی جو مثبت ہماری خصوصیات ہیں نا، ان کو بروئے کار لانا چاہیے. اپنے اندر کے شیطان کو بس دھکا دے کے کہنا چاہیے کہ تیرا ساڈے نال کوئی رشتہ نہیں ہے. ہمیں محبت، سکون اور امن، کیونکہ دنیا کو اوور آل امن، محبت، سکون اور خلوص کی بہت ضرورت ہے. میرا سب کے لیے پیغام ہے امن، محبت اور خلوص. امن، محبت اور خلوص. جی ناظرین، یہ تھی ڈاکٹر پونم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ.